آزاد کشمیر میں عام انتخابات کا ماحول گرم، سیاسی پارا ہائی، وعدے دعوے اور ہر طرف نعروں کی گونج۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کی تیاریاں مکمل، پولنگ اسٹیشنز کو انتخابی سامان کی ترسیل۔ میرپور، کوٹلی اور بھمبر کے 13 حلقوں میں آج ووٹنگ ہوگی۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی سمیت مختلف جماعتوں اور آزاد امیدواروں سمیت 296 امیدوار میدان میں 14 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ میرپور ڈویژن میں مجموعی طور پر 2454 پولنگ اسٹیشنز قائم۔ اہل 7 بھمبر 3 سے چودھری طارق اور انور الحق مد مقابل، اہل میرپور 1 سے اظہر صادق اور افسر شاہد آمنے سامنے، اہل 2 میرپور 2 سے چودھری قاسم اور عظیم بخش میں مقابلہ ہوگا، اہل 10 کوٹلی 3 سے چودھری یاسین اور فتح محمود مد مقابل۔ مضبوط جمہوریت کے لیے ووٹ ضرور دیں، چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کی عوام سے اپیل۔ جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے کہا، ووٹرز کی پولنگ اسٹیشنز تک آمد و رفت کے دوران بھی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی، ووٹنگ کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ چیف سیکریٹری آزاد جموں کشمیر خوشحال خان بولے، چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر پولیس انتخابی سیکیورٹی کے فرائض انجام دے گی۔ آئین کے مطابق انتخابی عمل کا باقاعدہ آغاز آج ہوگا، پولنگ مٹیریل ریٹرننگ افسران تک پہنچا دیا گیا۔ میاں صاحب برا نہ مانیں، مگر کشمیر ہو یا کشمور، میرپور ہو یا میرپور خاص، ان کے صرف نام نہیں ملتے، ان کا مزاج بھی ملتا ہے، ان کا غیرت بھی ملتی ہے اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ بھی ملتا ہے۔ کشمور ہو یا کشمیر، کوئی اپنے حق پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گھن گرج۔ نون لیگ پر تنقید کی، عوام کے ٹیکس کے پیسوں کی بسیں کسی کی جانب سے عوام کو تحفہ نہیں ہو سکتا۔ بلاول بھٹو نے عوام سے آزاد کشمیر انتخابات میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ تنقید کے لیے زبان ہلانا پڑتی ہے، خدمت کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا مخالفین پر وار، کہا کہ رو پیٹو نہیں، نواز شریف جیسی موٹر وے بنا کر دکھاؤ، شہباز شریف جیسی میٹرو سروس بنا کر دکھاؤ۔ آج مظفر آباد کی سڑکوں پر گرین بسیں چل رہی ہیں۔ 18 ماہ میں مریم نواز نے 2 لاکھ لوگوں کو اپنا گھر، اپنی چھت دی۔ خیراتی اقتدار والوں کو کشمیر کے عوام کبھی ووٹ نہیں دیں گے، خیرات میں حکومت کرنے والے کیسے غیرت مند کشمیریوں سے ووٹ مانگیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا جوابی وار، کہا کہ خواجہ آصف نے جو بیان دیا ان کو وزارت سے ہٹانا چاہیے تھا۔ آزاد کشمیر کے لوگ نون لیگ کو مسترد کریں گے، دھاندلی کی پیداواروں کو عبرتناک شکست دیں گے۔ آزاد کشمیر جیسے خوبصورت ترین خطے کی محرومیوں کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے۔ متعدد سیاسی جماعتیں بارہا ووٹ لے کر عوام سے جھوٹے وعدے کرتی رہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے کہا، ووٹ امانت ہے، کشمیری عوام سوچ سمجھ کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ ایران کی پالیسی میں لبنان کی سالمیت کا تحفظ بنیادی شرط ہے۔ حزب اللہ کا دفاع ایران کا تزویراتی فریضہ ہے۔ حزب اللہ کی مزاحمت دنیا کی آزاد اقوام کے لیے متاثر کن پیغام ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا سیکریٹری جنرل حزب اللہ شیخ نعیم قاسم اور دیگر کے نام جوابی پیغام۔ مجتبیٰ خامنائی نے کہا، دنیا کے مظلوم عوام کے لیے مزاحمت ہی واحد راستہ رہ گیا ہے۔ حزب اللہ صہیونی جارحیت کے خلاف مزاحمت کی صف اول میں چٹان کی مانند کھڑی ہے۔ 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا، ایران شہید رہبر کی پالیسی کے مطابق حزب اللہ کے مظلوم مگر طاقتور مجاہدین کے دفاع کو اپنی اسٹریٹجک ذمہ داری سمجھتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے شہید حسن نصر اللہ اور مزاحمتی مجاہدین کو خامنائی کا خراج عقیدت پیش کیا۔ امریکہ کے بعد ایران کا بھی حملے روکنے کا اعلان۔ ایرانی ذرائع نے برطانوی خبر رساں ادارے سے گفتگو میں کہا، امریکی حملے رک جاتے ہیں تو ایران بھی اپنی کارروائیاں روک دے گا۔ ایران کا موقف اب بھی حملے کے جواب میں حملہ ہے۔ امریکن صدر کا ایران پر حملے روکنے کا حکم۔ امریکی میڈیا رپورٹس میں حملے روکنے کے مختلف وجوہات سامنے آئی ہیں۔ عمان کی ثالثی میں ابنۂ ہرمز کے حوالے سے مذاکرات میں سفارتکاری کو نیا موقع دینے کی باتیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ موجودہ کارروائیوں سے ایران پر بڑی حد تک دباؤ ڈالا جا چکا ہے، مزید بڑے پیمانے پر جنگ میں الجھے بغیر سفارتکاری کو موقع دینا زیادہ مناسب ہوگا۔ ایرانی بحری جہاز پر یوکرینی حملے کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا واضح پیغام، کہا کہ زیلنسکی نے ایرانی کمرشل جہاز پر حملہ کروایا،
ایرانی کمرشل جہاز پر یوکرینی حملے میں جہاز کا ایک ملح جاں بحق ہوا۔ یورپی یونین رہنما کایا کلاس اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ٹیلی فون پر بات کی۔ واضح کر دیا کہ ایرانی بحری جہاز پر یوکرینی حملہ رد عمل کے بغیر نہیں رہے گا۔ امریکہ ایران کو کمزور کرنے اور ابنۂ ہرمز میں اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ایران کی فوج کے ترجمان جنرل ابوالفضل شکارچی نے کہا، امریکہ کے لیے صورتحال ناموافق ہو چکی ہے۔ امریکہ کی جانب سے جنگ کا خاتمہ صہیونیوں کی اجازت سے مشروط ہے۔ ابنۂ ہرمز کے انتظام سے متعلق عمان کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، ایران اور عمان نے نائب وزرائے خارجہ نے تہران میں ملاقاتیں کی۔ ہرمز میں جہاز رانی کے انتظام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذاکرات مفید رہے اور ان میں پیش رفت ہوئی۔ دونوں ملکوں کے درمیان تکنیکی اور سیاسی مشاورت بھی جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کا رابطہ۔ رافائل ماریانو گروسی سے گفتگو میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، سفارتکاری مذاکرات اور تعمیری رابطوں کی اہمیت پر زور۔ رافائل گروسی نے مذاکراتی عمل جاری رکھنے کی امید ظاہر کی۔ اس انفارمیشن کا پورا نیٹ ورک آپریٹ ہو رہا تھا باٹ فارمز کے ذریعے، اور یہ جو باٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے اینٹی اسٹیٹ کانٹینٹ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف، گورنمنٹ کے خلاف، فوج کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف، اداروں کے خلاف، وہ کانٹینٹ وہاں سے اس کو وائرل کیا جا رہا تھا۔ موسٹلی جو اس کو مواد آ رہا تھا وہ آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے۔ پاکستان اور قومی اداروں کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا، جھوٹی معلومات پھیلانے والا پورا نیٹ ورک بھارت سے منسلک ہے۔ مہم میں استعمال ہونے والا زیادہ تر مواد کشمیری کالعدم ایکشن کمیٹی سے متعلق تھا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا، کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسند عناصر کی بھارتی فنڈنگ کے شواہد سامنے آ گئے ہیں۔ ڈیجیٹل مارکیٹ سروسز کرنے والا ایک شخص گرفتار کیا گیا۔ متعدد بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بے نقاب ہوئے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جتھہ بندی کو فروغ دے کر کشمیر میں افراتفری پھیلانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ دشمن اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ گودی میڈیا کی اصلیت بھارتی طلبہ نے بے نقاب کر دی۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج کے دوران بھارتی طلبہ نیہا بورا نے کہا، جو ظلم و ستم کشمیر میں ہو رہے تھے وہ نئی دہلی تک پہنچ گئے ہیں۔ کشمیریوں نے آواز اٹھائی تو گودی میڈیا نے انہیں غدار اور پاکستانی ایجنٹ کہا۔ ہم نے آواز اٹھائی تو گودی میڈیا نے ہمیں بھی ایجنٹ کہا۔ مودی سرکار گھٹنے ٹیکنے پر مجبور، کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج رنگ لے آیا۔ بھارتی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے استعفیٰ دے دیا، مودی نے استعفیٰ قبول کر لیا۔ کاکروچ جنتا پارٹی کا حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کرنے کا اعلان۔ پریس کانفرنس میں کہا، ہمارے تمام مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں، تمام مظاہرین احتجاج ختم کر دیں۔ ایکس پوسٹ پر لکھا کہ کاکروچز جیت گئے، جمہوریت جیت گئی۔ جب کراچی والے کھڑے ہو جائیں تو بڑے بڑے طوفانوں کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں۔ دودھ دینے والی گائے کو چارہ تو کھلاؤ۔ سینئر رہنما ایم کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہماری رگوں میں پاکستان بنانے والوں کا خون ہے۔ ہمیں مسئلہ اس نظام سے ہے، سارے ملک کے اختیارات ایک وزیر اعظم اور 4 وزرائے اعلیٰ کے پاس ہیں۔ ہمیں آئین میں وہ سب کچھ ڈلوانا ہے جو آپ کے مسائل حل کرے۔ سندھ کبھی تقسیم نہیں ہو سکتا، ہمارے دوست نئے صوبے کا شوہر چھوڑتے رہتے ہیں، ہم ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے۔ وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا، کراچی پر مگرمچھ کے آنسو بہانے والے بتائیں کہ انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا۔ کراچی کی ترقی کے لیے اگر کسی نے کام کیا ہے تو صرف پیپلز پارٹی نے کیا ہے۔ مرتضی وہاب نے کراچی میں منور چورنگی انڈر پاس کی افتتاحی تقریب کے دوران گفتگو میں کہا، ڈسکو بیکری پر شکایات تھیں، اسی لیے پل بنانے کا فیصلہ کیا، مگر جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین نے کہا کہ پل نہ بنائیں تو ہم نے روک دیا۔ لاہور سمیت پنجاب میں مانسون کا تباہ کن اسپیل۔ لاہور کے علاقے گڑی شاہو میں مکان کی چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق، کئی اہم شاہراہوں پر ترقیاتی منصوبوں کو نقصان پہنچا، مختلف مقامات پر گہرے گڑھے پڑ گئے۔ انتظامیہ کے مطابق صوبے میں سب سے زیادہ بارش گجرانوالہ اور راولپنڈی ڈویژن میں ریکارڈ کی گئی۔ دریائے راوی میں قطب شاہانہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، 50,000 کیوسک سے زائد پانی کا ریلا۔
انتظامیہ کی دریائے قریب آبادیوں کو نقل مکانی کی ہدایت 26 جون سے 26 جولائی تک ملک بھر میں جاں بحق افراد کی تعداد 107 ہو گئی NDMA نے رپورٹ جاری کر دی قصور میں بارش کے جمع پانی میں ڈوب کر 2 بچے جاں بحق بچوں کی شناخت 10 سالہ سعد علی اور 11 سالہ احسان کے ناموں سے ہوئی فیروز والا میں نہر کا بند ٹوٹنے کے بعد 2 بچے جاں بحق لاشیں اسپتال منتقل شہریوں کا نہروں بندوں نالوں کی بروقت مرمت اور مؤثر حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کا مطالبہ پاک ویسٹ انڈیز پہلا ٹیسٹ ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم پہلی اننگز میں 311 رنز پر آل آؤٹ میزبان ٹیم نے دوسرے دن کے 194 کے سکور میں صرف 117 رنز کا اضافہ کیا ویسٹ انڈیز کی جانب سے شہوپ 92 اور کیوم ہوج 84 رنز بنا کر نمایاں رہے پاکستان کی جانب سے محمد علی کی 4 وکٹیں محمد عباس نے 3 خرم شہزاد نے 2 اور عامر جمال نے 1 شکار کیا پاکستان کی پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری اذان اویس بغیر کوئی رن بنائے پویلین لوٹ گئے اور اسلام آباد کے دل فریب موسم میں رنگا رنگ شام ترنم کا تڑکا نوائے قلم شام ترنم کی جھلک نے شہریوں کو جھومنے پر مجبور کر دیا خوبصورت آواز کی مالک گلوکارہ گلشن جہاں نے سروں کا جو جگایا